الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم معزز حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین اسلام ماہ رمضان کی تعطیل اور چھٹیوں کے بعد اس وقت دینی مدارس جامعات مساجد میں چلنے والے مکاتب پھر سے ایک بار نئے تعلیمی سال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں مدارس و جامعات جو دینی تعلیم کا مرکز ہے اور پھر محلوں کی مساجد میں قائم مکاتب یہ ہمارے قوم کے نونہال بچوں کو دین کا بنیادی علم فراہم کرنے والے ادارے یہ جو پھر سے ایک مرتبہ ہمارے پاس اپنے نئی تعلیمی مشن کے ساتھ کھل رہے ہیں آغاز ہو رہے ہیں اس حوالے سے آج میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں اور اس مناسبت سے آج کے ہمارے گفتگو کا موضوع ہے دینی تعلیم کا حصول ضروری کیوں۔ محترم حضرات، یہ ایک سوال ہے دینی تعلیم کا حصول ضروری کیوں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں، گزشتہ سالوں میں بھی ہم نے بتایا کہ بنیادی طور پہ علم شرعی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہے اور ایک فرض عین کی حیثیت رکھتی ہے۔ فرض کفایہ ایسا علم یا شریعت کا وہ علم جو بالکل گہرائی میں جا کر کے دلائل کی روشنی میں اس سے مسائل استنباط کرنے کو کہتے ہیں، یعنی معاشرے کے کچھ افراد ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو باقاعدہ اپنے گھروں سے نکلے، علماء کے پاس جائے، مدارس کا رخ کرے،
جامعات میں جا کر کے تعلیم حاصل کرے اور وہاں پر پڑھ کر کے وہ تعلیمی میدان میں خصوصاً قرآن و سنت کے میدان میں وہ گہرائی حاصل کرے، علم میں رسوخ حاصل کرے، تاکہ وہ مسائل کو استنباط کر سکے، معاشرے میں جو نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا حل معاشرے کو پیش کر سکے، دنیا کو پیش کر سکے۔ ایک علم ہے جسے فرض کفایہ کہا جاتا ہے، یہ ہر شخص کی بس کی بات نہیں ہے اور ہر شخص کے لیے یہ علم ضروری بھی نہیں ہے، یہ چند افراد اگر یہ علم حاصل کرتے ہیں تو کافی ہے۔ دوسرا علم جو ہے جسے فرض عین کہا جاتا ہے، اور فرض عین کیا ہے؟ شریعت کا وہ بنیادی علم جس کے بغیر ایک مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ شریعت کا وہ بنیادی علم کہ جس کو حاصل کیے بغیر ایک مسلمان صحیح معنوں میں نہ نماز ادا کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، اور نہ ارکان اسلام کو جان سکتا ہے، نہ ارکان ایمان کو جان سکتا ہے۔ یعنی شریعت کی وہ تعلیم جو ہر شخص کے لیے ضروری ہے اور ہر شخص کو اس کا حاصل کرنا ہر شخص پر لازم اور واجب ہے، اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے اور واجب ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ عقیدے کا علم ہے، یہ رسالت کا علم ہے، یہ شریعت کا علم ہے، یہ ارکان اسلام کا علم ہے، ارکان ایمان کا علم ہے، وہ علم کہ جس کے بغیر انسان صحیح معنوں میں بنیادی عبادات بھی انجام نہیں دے سکتا، وہ علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی جو اہل علم جانتے ہیں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک قوم کا آغاز ہو رہا ہے، پہلی وحی آ رہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہاں سے قرآن کا نزول شروع ہوتا ہے، ایک قوم مسلمان کے نام سے، امت مسلمہ کے نام سے وجود پا رہی ہے، وہاں سے ایک جنریشن کا آغاز ہو رہا ہے، ایک امت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور اس امت کا آغاز کس چیز سے ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کی تعلیمات سے ہونا چاہیے تھا، ہماری عقل تو یہی کہتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے پہلی وحی کی جو تعلیمات ہیں، پہلی وحی کے اندر جو حکم دیا گیا وہ نہ نماز کا حکم دیا گیا، نہ روزے کا حکم دیا گیا، نہ شریعت کے کسی اور چیز کا حکم دیا گیا، بلکہ پہلی وحی جہاں سے امت کا آغاز ہو رہا ہے، ایک قوم کا آغاز ہو رہا ہے، اس کو سب سے پہلے جو خطاب کیا گیا لفظ اقرا سے خطاب کیا گیا، لفظ اقرا پڑھنے سے خطاب کیا گیا۔ جب آسمان سے آنے والی وحی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ دیکھیے قرآن مجید میں 78,000 سے زائد الفاظ ہیں، لکھنے والوں نے لکھا ہے پورے قرآن مجید میں 78,000 سے زائد الفاظ ہیں اور 6,000 سے زائد آیتیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ 78,000 الفاظ زائد ہونے کے باوجود سب سے پہلا لفظ جو قرآن مجید کا ہے وہ لفظ اقرا ہے۔ 6,000 سے زائد آیتیں ہیں، لیکن ان آیتوں میں سب سے پہلی آیت جو نازل ہو رہی ہے وہ لفظ اقرا کے ساتھ نازل ہو رہی ہے، یعنی پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا گیا، تعلیم و تعلم کا حکم دیا جا رہا ہے، سیکھنے سکھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ان 5 آیتوں کے اندر ایک نہیں 2 جگہ پہ لفظ اقرا استعمال ہوا ہے، پڑھنے کا حکم دیا گیا، بلکہ اس پر مستضاد تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قلم کا بھی ذکر کیا، جس سے لکھنے اور پڑھنے دونوں جانب ترغیب ملتی ہے۔ اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جو انسان جانتا نہ تھا۔ آپ دیکھیے ایک قوم کا آغاز ہو رہا ہے اور لفظ اقرا سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تعلیم و تعلم سے جڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، قلم اور قرطاس کے ذریعے سے علم کے میدان میں آگے بڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے اور تعلیم کی بڑی فضیلت ہے، اور یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 10 جگہ پہ علم کی اور اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی، علم اور اہل علم کی فضیلت بیان ہوئی، ان کا مقام و مرتبہ بتایا گیا۔
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پوچھا گیا دنیا والوں سے کہ بھلا بتلاؤ جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اس روئے زمین پر حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ علماء کا طبقہ ہے، اہل علم ہے، علم والے لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہا کہ تم میں سے جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اور جو اہل علم ہیں، علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے، ان کے درجات میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ یہ اور اس طرح کی کتنی ہی آیتیں ہیں، کتنی ہی حدیثیں ہیں جس میں علم اور اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم علم کے میدان میں اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا اور بنیادی سبب ہے کہ دینی تعلیم کا حصول ضروری کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس پوری کائنات کو جس نے پیدا کیا، کائنات کے نظام کو جو چلا رہا ہے، ہمیں کھانا پینا فراہم کر رہا ہے، ہر چیز ہمیں دے رہا ہے، ہر نعمت سے نواز رہا ہے، ہمارے اس رب کا، رب العالمین کا، احکم الحاکمین کا یہ حکم ہے اقرا، پڑھو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اس لیے ہمیں علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی وجہ سے عمر بن خطاب، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، تفقہوا قبل ان تسودوا وبعد ان تسودوا، کہا کرتے تھے کہ سرداری اگر چاہتے ہو تو سرداری حاصل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ تفقہوا، علم کے میدان میں آگے بڑھو، سمجھداری حاصل کرو، دین میں تفقہ حاصل کرو، خود بخود اللہ تعالیٰ سرداری دے گا، حکمرانی دے گا، لیڈرشپ دے گا، تمہارے اندر طاقت و قوت پیدا کرے گا۔ علم کے ذریعے سے انسان کے اندر طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے۔ تفقہوا قبل ان تسودوا وبعد ان تسودوا، پہلے بھی علم حاصل کرو، بعد میں بھی علم حاصل کرو، اور اس کے ذریعے سے تم سرداری حاصل کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ابھی بیان کی گئی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے۔ اس کی وضاحت ہم نے کی کہ اس سے مراد وہ علم ہے جو جسے شریعت کا ہم بنیادی علم کہتے ہیں، عقیدے کا علم، رسالت کا علم، نماز کا علم، روزے کا علم، زکوٰۃ اور حج کا علم، اسی طریقے سے ارکان اسلام کا علم، ارکان ایمان کا علم، یہ شریعت کی بنیادی چیزیں ہیں۔ ان کو جانے بغیر ایک انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جب وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو اللہ کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے طلب العلم فریضۃ علی کل مؤمن، کہا کرتے تھے کہ ہر مومن پر، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ کون سا علم؟ کہتے تھے ان یعرف الصوم والصلاۃ والحرام والحدود والاحکام، کہتے تھے کہ نماز کی معرفت، نماز کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، روزے کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے حلال و حرام کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، والحدود، اور جو شرعی حدیں ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، احکامات، جو بھی شریعت کے احکامات ہیں ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کم سے کم ان 5 چیزوں کا علم ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے، ہر بندے مومن کے پاس ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات حصول علم یا دین علم کا حصول کیوں ضروری ہے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ علم جو ہے انسان کو مقصد زندگی سے آگاہ کرتا ہے، انسان کو مقصد زندگی سے روشناس کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، مقصد زندگی کی معرفت فراہم کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اور صرف ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، آسمان و زمین بنایا ہے، کائنات کو مسخر کیا ہے، رات اور دن کا نظام بنایا، یہ سب کس لیے بنایا؟ کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، عمل صالح ہے، لیکن یہ مقصد ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟
یہ مقصد کا علم ہمیں کیسے ہوگا، اس مقصد کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوگی، اس مقصد سے آگاہی اور روشناسی کیسے حاصل ہوگی؟ کہا علم کے ذریعے سے ہم اس مقصد کو پہچان سکیں گے، جب علم ہوگا تب ہم اپنے اس مقصد کو جان سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ لوگوں اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اللہ کی عبادت ویسے کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ رب العالمین کی ریاضت اور اللہ کے رضا کے حصول کے جو کام ہیں، ان کاموں کی جب تک ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ان کا علم حاصل نہیں کریں گے، تب تک ہم اللہ رب العالمین کی صحیح معنوں میں عبادت نہیں کر سکتے۔ مقصد زندگی سے روشناس کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے، مقصد زندگی سے آگاہی فراہم کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ علم ہے، اور انسان کو مقصد زندگی سے وابستہ کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے۔ یہی وجہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، کہتے ہیں کہ ایک باب ہے، اور کس چیز کا باب ہے؟ اس چیز کا باب کہ انسان کوئی بھی بات کہے یا کوئی بھی کسی بھی چیز پر عمل کرے تو اس سے پہلے اس کا علم ضرور حاصل کر لے۔ کوئی بات ہم کسی سے کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو گفتگو کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، بغیر علم کے ہم کیسے گفتگو کریں گے؟ اسی طریقے سے کسی بات پر عمل کرنے جا رہے ہیں، کسی چیز پہ عمل کرنے جا رہے ہیں، جب تک ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے تب تک ہم اس پر عمل صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل، کہ بات کہنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ باب گویا ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے لیے کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کے دلیل کے طور پہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت لائی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کا علم حاصل کر لیجئے، آپ یہ جان لیجئے، یہ معلومات آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کیا معلومات؟ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی عقیدے کا معاملہ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا معاملہ۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ بھی جب علم کے بغیر ہم رب العالمین کو نہیں پہچان سکتے تو دیگر جو عبادتیں ہیں، نماز، روزے اور دیگر چیزیں، اسے علم کے بغیر ہم کیسے کر سکتے ہیں اور ادا کر سکیں گے؟ تو اس لیے دوسرا مقصد حصول علم یا دینی علم کا حصول ضروری کیوں؟ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے ہماری زندگی کا جو مقصد ہے یعنی عبادت، اس کی آگاہی ہمیں فراہم کرتا ہے، اس سے ہمیں روشناس کرتا ہے، ہمیں ہمارے مقصد زندگی سے وابستہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات تیسری چیز دینی تعلیم کا حصول ضروری کیوں؟ اس کی تیسری وجہ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اس دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ کی مشیت، ہر ایک کے موت کا وقت مقرر ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ پچھلے چند سالوں میں اور لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کہ یکے بعد دیگرے بڑے بڑے ایسے علماء جو اپنے وقت کے امام تھے، اپنے فن کے امام تھے، اساتین علم و فن تھے، علم حدیث میں ہو، علم فقہ میں ہو، علم تفسیر میں ہو، بڑے بڑے علماء، ہم نام گنا سکتے ہیں ایسے علماء۔ آپ دیکھیے کہ کچھ ہی عرصے میں ایسے بڑے بڑے علماء اٹھتے چلے گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ جب علماء اٹھ جائیں گے تو وہاں سے علم اٹھ جائے گا، تو اس علم کو اگر باقی رکھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جانشینی کے لیے پیدا ہونا پڑے گا لوگوں کو۔ جب علماء جائیں گے تو ان کی جگہ پہ دوسرے لوگوں کو عالم بننا پڑے گا، دوسرے لوگوں کو علم حاصل کرنا پڑے گا، تاکہ امت کی رہنمائی ہوتی رہے اور صحیح بات جو ہے قرآن و سنت کی بات وہ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ لوگوں کو دلوں سے علم کو کھینچے گا نہیں، قیامت کے قریب لوگوں کے دلوں سے علم کو نکالے گا نہیں، بلکہ وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا اور ان کے ساتھ ان کا علم بھی اٹھ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حَتَّى لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، جب دنیا میں کوئی عالم نہیں ہوگا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، اپنا امام بنائیں گے۔ فَسُئِلُوا، پھر ان سے سوال کیا جائے گا، مسائل پوچھے جائیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اور یہ جاہل لوگ بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیں گے اور اس فتوے کی روشنی میں خود بھی گمراہ ہوں گے اور پوری قوم کو، امت کو گمراہ کریں گے۔ آج وہ دور ہے، آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، علماء اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ
کہ ہم اپنے آپ میں، اپنے معاشرے کے اندر اپنے بچوں کو تیار کریں جو علم دین کے شہسوار بنیں، اور دنیا کو علم کا یہ جو تحفہ ہے اللہ کی جانب سے یہ نعمت ملی ہے، یہ علم لوگوں تک پہنچائے، قرآن و سنت کے مسائل کو لوگوں تک پہنچائے اور صحیح خطوط پر ان کی رہنمائی کر سکے۔ تو یہ ایک وجہ ہے جس کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج جو دور ہے فتنے کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں، کہیں لادینیت کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، بے دینی کا فتنہ، دین بیزاری کا فتنہ، عقیدے کے اندر خرابی، شخصیات کا فتنہ، طرح طرح کے فتنے آج کے دور میں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان فتنوں سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ ان فتنوں سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ جب تک علم نہیں ہوگا تب تک ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ دیکھیے شخصیات کا فتنہ، لوگ 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، 4 مضامین پڑھ لیتے ہیں، 4 دروس اور 4 خطبات سن لیتے ہیں، اور خود اٹھا کر کے اپنا ایک چینل بنا کر کے یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا کا دور ہے، بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں، لوگ اس سے علم حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے نام سنا، اس سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا انجینئر محمد علی مرزا، علم سے کورا آدمی دنیا کو فتوے دے رہا ہے۔ سارے علماء کا متفقہ طور پہ یہ فتویٰ آیا ہوا ہے، جمعیت اہل حدیث ہو، احناف ہوں، بریلوی حضرات ہوں، سارے لوگوں کا متفقہ طور پہ فتویٰ آیا ہوا ہے اس شخص کے خلاف کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج انسان ہے۔ اس کو رہنما بنا رہے کون؟ ہمارے لوگ، ہمارے جو نوجوان ہیں، ینگسٹرس ہیں، یووا، اس کو رہنما بنا رہے، اس سے مسائل پوچھتے ہیں، یوٹیوب پہ اس کے کلپس سنتے ہیں۔ جو دین کے لٹیرے ہیں، صحابہ پہ طعن و تشنیع کرنے والے، صحابہ پہ الزام تراشی کرنے والے، صحابہ کے خلاف اپنی گندی زبان دراز کرنے والے، ایسے لوگوں سے لوگ فتویٰ پوچھ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے مسائل پوچھ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے دین کا علم لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ 4 مضامین اور 4 کتابیں پڑھ کر کے فتویٰ دینے لگے اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگے، کوئی کھیل نہیں ہے یہ علم۔ علم استاذی اور شاگردی کا نام ہے، استاذی اور شاگردی ایک لمبا سلسلہ ہے۔ آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو قرآن پہنچا ہے، حدیث پہنچی ہے، کیسے پہنچی ہے؟ ایسے ہی کہ 4 حدیثیں سن لیا، وہاں یہاں وہاں بیان کر دیے اور بس پھیلتا چلا گیا، نہیں۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو سکھایا سب سے پہلے۔ حضرت ایک واسطہ ہے، ایک سلسلہ، ایک زنجیر ہے، ایک چین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت جبریل امین کو جو بھی وحی نازل کرنا ہوتا حضرت جبریل امین کو سکھاتا تھا، اللہ تعالیٰ بتاتا تھا، اور حضرت جبریل جب سیکھتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ کو سکھایا جاتا تھا۔ آپ دیکھیے استاذی اور شاگردی کا یہ سلسلہ کیسا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں کہ جب وحی لے کر کے حضرت جبریل امین آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، کہیں بھول نہ جاؤں، کہیں ذہن سے نکل نہ جائے، جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلد بازی کرتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، جلدی مت کیجیے، ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو جمع کرنا بھی اور اس قرآن کو پڑھانا بھی۔ جب ہم پڑھا دیں تو پھر آپ اس کی اتباع کیجیے، آپ اس کو پڑھتے جائیے پیچھے پیچھے سے۔ تو آپ دیکھیے کہ استاذی اور شاگردی کا یہ سلسلہ کیسے چلا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے سیکھا۔ صفہ کے پاس مسجد نبوی کے اندر جو چبوترا تھا جسے صفہ کہا جاتا ہے، باقاعدہ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے، صحابہ کے حلقے ہوتے تھے مدرسے کی شکل میں، پھر صحابہ سے تابعین، پھر تبع تابعین، اس طریقے سے چلتا ہوا علم ہمارے پاس آیا۔ حدیثوں کا بھی وہی معاملہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، کتنی کتابیں، سب کیا ایک سلسلہ ہے، سب کی ایک سند ہے۔ خود میں نے صحیح بخاری پڑھی اپنے استاد دکتور عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ سے، انہوں نے اپنے استاد شیخ الحدیث عبدالواجد رحمانی رحمہ اللہ سے، انہوں نے اپنے استاد میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ سے، انہوں نے اپنے استاد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے، پھر انہوں نے اپنے استاد، اس طریقے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ وہی معاملہ صحیح مسلم کا ہے، وہی معاملہ ابو داؤد کا ہے، وہی معاملہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ساری حدیث کی کتابوں کا ہے۔ تو یہ بیٹھے بٹھائے 4 کتابیں پڑھ کر کے لوگوں کو فتویٰ دینا یہ صحیح بات نہیں ہے، اور یہ کوئی کھیل نہیں ہے دین کا یہ علم۔ اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے وقت دینا پڑے گا، علماء سے رابطے میں رہنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، زانو تلمس طے کرنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ علم کے اندر رسوخ اور وہ اثر حاصل ہوگا، اور تب پھر دنیا کے سامنے فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ آج ہمارے معاشرے، ایسے لوگوں کا فتنہ جگہ جگہ پہ موجود ہے،
جاوید احمد غامدی کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایسا انسان آپ دیکھیے جا کر کے، اہل علم کہتے ہیں اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہ آپ کوئی حرام چیز اس کے پاس لے کر کے جائیے جو شریعت کی نظر میں حرام ہے، وہ آپ کو حلال کر کے دے گا. یعنی وہ کہتے ہیں نا پوری طریقے سے اس کو صاف کر کے معاملہ، یعنی شریعت کچھ اور چاہتی ہے اور آپ جو چاہتے ہیں آپ کے مطلب کے مطابق مطلب نکال کر کے شریعت سے آپ کو دے گا. ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہے، فیس بک پہ موجود ہے. کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو ایسے فتنوں سے، ایسے لوگوں کے فتنوں سے؟ جب تک علم نہیں ہوگا تب تک نہیں بچا سکتے. شکیل بن حنیف کا فتنہ ہم نے پچھلے مرتبہ باقاعدہ اس موضوع پہ گفتگو کیا تھا، بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں کہ ہمارے اطراف و اکناف میں خاص طور پہ اس وقت 2-3 مہینے کے اندر یہ فتنہ مزید سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، بہت آگے تک. اور افسوس ہوتا ہے بعض ہمارے اسٹوڈنٹ کہنے میں ابھی مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، بعض بڑے لوگ جو میرے پاس پڑھتے ہیں ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسے لوگوں کے فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، کھانا پینا ان کے ساتھ ہے، ایسے لوگوں کے جال میں پھنس رہے ہیں، ان کے چکر میں آ رہے ہیں، ان کا شکار ہو رہے ہیں. ایسے لوگ ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، وہ لوگ نہ جانے کتنے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں وہ لوگ. یہ فتنہ اندرونی طور پہ کام کر رہا ہے اور بڑے منظم طریقے سے کام کر رہا ہے. ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچاؤ کیسے کر سکتے، کیسے بچا سکتے؟ جب تک علم نہیں ہوگا تب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھائیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَن يُدْرِكَنِي. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، بھلائی کے بارے میں، کہ خیر کی باتیں بتائیے، بھلائی کی کیا کیا باتیں بتائیے. لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے، لیکن میرا معاملہ اس سب سے الگ تھا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تھا، برائیوں کے بارے میں سوال کرتا تھا. اور کس وجہ سے سوال کرتا تھا؟ مخافۃ ان یدرکنی، اس وجہ سے سوال کرتا تھا کہ کہیں میں اس سے بے علم رہوں اور وہ فتنہ مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے. اس وجہ سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا. تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ان فتنوں سے اگر بچانا ہو تو ہم علم دین سے وابستہ ہو جائیں اور علم دین کو حاصل کریں، اپنے بچوں کو اس سے جوڑے تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو یہ اور اس جیسے فتنوں سے آپ بچا سکیں اور بچانے کی کوشش کر سکیں. اسی طریقے سے حضرات، حصول علم یا دینی تعلیم کا حصول ضروری کیوں ہے؟ یہ ساری وجوہات جو ہم نے بیان کی اس سب کے ساتھ بے شمار فوائد ہے، فضائل ہے جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں. اس لیے علم دین کا حصول بھی ضروری ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ علم دین کا حصول جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے. جو بچہ، جو انسان، چاہے وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، علم دین کے راستے میں نکلتا ہے، حصول علم کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. حدیث پیارے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص حصول علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طریقے سے علم دین کا حصول جو ہے اللہ رب العالمین کی خاص مہربانی ہے، اور اللہ رب العالمین اسی شخص کو یہ شرف عطا کرتا ہے جس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، کتاب و سنت کی سمجھ اور فہم عطا کر دیتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور ایک عالم جس کے پاس علم ہو، مرنے کے بعد بھی وہ ثواب سے محروم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. صدقہ جاریہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس پر اجر و ثواب جو اس کو ملتا ہے اس کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں اجر و ثواب کی. ہاں 3 راستے ہیں جو کھلے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. آپ نے فرمایا او علم ينتفع به، اس میں سے ایک راستہ یہ علم کا راستہ ہے جس سے لوگوں کو اس نے فائدہ پہنچایا تھا. میرے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کے علم سے دنیا والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کا چھوڑا ہوا علم جو آپ کے چلے جانے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس سے آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا اور آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا. یہ اور اس طرح کے دسیوں فضائل ہے، وقت نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو بیان کروں. کہنا یہ ہے کہ مدارس، جامعات
اور اس وقت مکاتب وغیرہ کھل رہے ہیں، ہم اس جانب توجہ دیں، ہم دنیا کا علم بھی بچوں کو دلائیں، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں اپنے بچوں کو، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کو عقیدے کا بنیادی علم فراہم کریں، شریعت کا بنیادی علم فراہم کریں، نماز و روزے کا علم فراہم کریں، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا علم فراہم کریں۔ یہ جو بنیادی تعلیمات ہیں کم سے کم یہ ہم اپنے بچوں کو دلانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اور زیادہ آگے بڑھاتے ہیں قدم، حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، فبیہا و نعمہ، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ اگر نہیں تو کم سے کم مکتبوں کے اندر اپنے بچوں کو ضرور بھیجیے، جہاں پہ ان کے بچپن سے ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے، انہیں شریعت کا بنیادی علم دیا جاتا ہے، عقیدے کا بنیادی علم دیا جاتا ہے۔ اگر اس عمر میں بچے نہیں پڑھ پائے ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، تو بعد میں چل کر کے ان فتنوں سے جو ہم نے بیان کیا اس سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پھر خود یہ بچے آگے چل کے آپ کے لیے ہو سکتا ہے درد سر بن جائے، ایسے بگڑ جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ابھی وقت رہتے ہوئے اپنے بچوں کا خیال رکھے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت پر دھیان دے، اور پھر انہیں تعلیم سے جوڑنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔